اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، تو آج ہم مسئلہ کشمیر کے بارے میں تاریخی پس منظر پر بحث کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں مسئلہ کشمیر کی وجہ کیا بنا، جبکہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا تھا، مگر مسئلہ کشمیر یوں کا توں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں جانیے اس ویڈیو میں۔ ریاست جموں کشمیر کا رقبہ 84,471 مربع میل ہے اور آبادی 1999 میں تقریباً 1,33,00,000 تھی۔ اس کی جغرافیائی اہمیت کا اندازہ اس طرح ہے کہ اس کی سرحدیں افغانستان، چین سے ملتی ہیں۔ دریا سندھ، چناب اور جہلم اسی ریاست سے پھوٹتے ہیں اور پاکستان کے لیے آب رسانی کا کام بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کشمیر کے یہ دریا پاکستان کی شاہراہ ہیں۔ یہی الفاظ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کہے تھے۔ تاریخ اور جغرافیائی کے حساب سے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ لوگوں کی رسم و رواج، ثقافتی اقدار، زبان، تجارتی راستے، مذہب اور زمینی پیوستگی سب کی سب ایک ہے۔ پاکستان اور کشمیر دونوں ایک ہی جغرافیائی حدود میں آباد ہوئے تھے۔ سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے ایک دوسرے سے منفصل بلکہ ناقابل تقسیم ہیں۔ 1947 میں جب تقسیم پلان کا اعلان ہوا تو ہری سنگھ کشمیر کا راجا تھا، جو 1925 سے تخت ریاست پر جمان تھا۔ کشمیریوں کی اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق کے خواہاں تھی۔ انہوں نے 30 جون 1947 کو پاکستان کے ساتھ اعلان الحاق کر دیا، جبکہ ہری سنگھ کا حسب و نسب ہندو تھا، جس نے اسے بھارت کی طرف کھینچا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ریاست کے لوگ اپنے حقوق کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے اور ریاست کے ایک حصے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جب ہری سنگھ نے لوگوں کے جذبات کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو اس نے 12 اگست 1947 کو پاکستان اور بھارت سے میثاق تحالف نام کا ایک معاہدہ کیا۔ اس طرح کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے بھارت نے ایک ڈرامہ رچایا۔ 7 اکتوبر 1947 کو سردار پٹیل نے اپنے ایک رفیق کو، جو وزیر دفاع بھی تھا، لکھا، مجھے امید ہے کہ ریاست کشمیر کو اسلحہ اور گولہ بارود بھجوانے کے انتظامات کیے جا رہے ہوں گے۔ دوسری طرف ہری سنگھ نے ریاست پٹیلہ سے خفیہ طور پر کچھ توپیں سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھجوانے کی ساز باز کی، تاکہ اس ایئر فیلڈ کا دفاع مضبوط بنایا جا سکے۔ جموں کا دفاع مستحکم کرنے کے لیے بھی پٹیالہ انفینٹری کے دستوں کو سری نگر بھیجنے کو کہا۔ یہ دستے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ریاست جموں کشمیر کو معمول کی رسدات بھجوانے کے پردے پر روانہ کیے گئے۔ ان حالات میں کشمیری مجاہدین نے ریاست کو سنبھالنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ انہوں نے 22 اکتوبر 1947 کو ڈو میل پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے سری نگر صرف 100 میل کی مسافت پر تھا اور راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ بھی حائل نہ تھی۔ ساتھ 3,000 قبائلیوں کا ایک لشکر کشمیر میں داخل ہو گیا۔ 24 اکتوبر 1947 کو پونچھ کے حریت پسندوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور ہری سنگھ کے ہاتھ سے عنان اقتدار کھسکنے لگی۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو کشمیر کے تاج و تخت سے محروم ہوتا دیکھ کر ہری سنگھ نے اپنا نائب وزیر اعظم RL نئی دہلی دوڑایا اور بھارت سے امداد کی درخواست کی۔ ماؤنٹ بینٹن اور نہرو نے پاکستان کو اندھیرے میں رکھا اور کشمیر کو بھارت کے ساتھ شامل کرنے کا خفیہ پلان بنا لیا۔ مہاراجہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ معاہدے پر خالی لکیروں پر دستخط کر دے۔ اس کے بعد بھارت کے فوجی دستے 27 اکتوبر 1947 کو براہ راست گورداسپور کشمیر میں اتر گئے۔ ادھر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے انگریز کمانڈر ان چیف کو 12 اکتوبر کو حکم دیا کہ وہ 2 بریگیڈ کشمیر میں داخل کر کے سری نگر اور
بارہ مولا پر قبضہ کر لیا جائے۔ جنرل گریسی نے بھارت اور پاکستان کے سپریم کمانڈر سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اس طرح لاہور میں 29 اکتوبر کو میٹنگ رکھی۔ پنڈت نہرو بیماری کا بہانہ کر کے لاہور نہ آئے۔ 30 اکتوبر کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد-اعظم محمد علی جناح کے درمیان معاہدہ ہوا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہوگا۔ کشمیر سے الحاق کے وقت بھارت نے اعلان کیا، جو ہی کشمیر میں امن و امان بحال ہوگا اور ریاست مداخلت کاروں سے پاک کروا لی جائے گی تو ریاست کے الحاق کا فیصلہ کرنے کے لیے ریاست کے عوام سے رجوع کیا جائے گا۔ بہت دنوں کی تاخیر کے بعد 23 اکتوبر 1947 کو نہرو نے لیاقت علی خان کو ایک تار کے ذریعے آگاہ کیا کہ جو ہی امن و امان بحال ہوگا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کے عوام پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمارا یہ وعدہ صرف آپ کی حکومت سے نہیں بلکہ کشمیری عوام اور ساری دنیا سے ہے۔ بھارت 1 جنوری 1948 کو تنازع کشمیر اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل نمبر 33 کے تحت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے گیا۔ سیکورٹی کونسل نے اس پر قراردادیں پاس کیں۔ پہلی قرارداد 13 اگست 1948 کو پاس کی گئی اور دوسری 5 جنوری 1949 کو۔ بھارت اور پاکستان دونوں نے یہ قراردادیں منظور کر لیں۔ دونوں قراردادوں میں کہا گیا تھا کشمیر کے بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا مسئلہ صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے حل کیا جائے گا، لیکن یہ تنازع ابھی تک حل نہ ہوا۔ اب کشمیر پر بھارت کا ظالمانہ اور ناجائز تسلط ہے۔ لوگ جہاد کر رہے ہیں۔ تقریباً 70,000 سے زائد نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں جہاد میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن بھارتی سامراج کے ظلم و ستم اور بربریت کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت روز افزوس تیز ہو رہا ہے۔